شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں قرآن پاک میں اور جتنی بھی حدیث مبارکہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کلمہ پاک پڑھ کر ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو ہم جو ہے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم وہ ٹائم جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم اپنے جو زندگی کے دن ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جائیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایک مسجد ہے محلے کی اور اس کے ارد گرد 200-300 گھر ہیں، تو یہ جو ہے ہماری جو غفلت ہے، جو ہماری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، جو یعنی کہ ہمارے دل میں خوف ختم ہو چکا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ان 200 گھروں میں سے صرف 10 یا 15 بزرگ یا بچے یا نوجوان نکلیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو باقی جتنے بھی ہیں وہ اذان کی آواز کو اگنور کر دیں گے۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی خرابی ہے کہ 200 گھروں میں سے صرف 10 یا 12 بندے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ شیطان کے رستے پر شیطان کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں اور شیطان ان کو روک دیتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت غور سے دیکھنا ہوگا کہ ہم جو ہے شیطان کی بات مان کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان پیارے مسلمانوں ہمارا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور جب اللہ معاف کرے نعوذ باللہ انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ دوزخ کی آگ 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پیارے مسلمانوں، گناہ گار تو ہر بندہ ہے، لیکن انسان کو سچی نیت اور سچی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور سچے دل سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن نماز کا جو سٹیپ ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ اس میں جو ہے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہماری روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھی میرا بندہ میرے آگے نہیں جھک رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو شیطان کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ ہمیں اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ٹی وی ڈرامہ، موویز وغیرہ، یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں وہ ضروری ہیں، یا صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو لگتا ہے نماز کے دوران وہ ضروری ہے۔ تو جیسے ہی اذان ہو اللہ کے آگے جھکیں
اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور رزق حلال کمائیں، خود بھی وہی کھائیں اور بچوں کو بھی رزق حلال کا نوالا کھلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ کوشش کریں، سچے دل سے نیت کریں، آج ہی سے 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔